ڈاکٹر صاحب سروائکل کینسر کی اگر ہم بات کریں تو آئی تھنک یہ ایک ورسٹ کنڈیشن ہے اور خواتین میں کامن بھی ہے. بریسٹ کینسر کے ساتھ اس کا نام سنا جاتا ہے. تو کیا اس میں سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور کیا اس کو ارلی سٹیج پر ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ ہے کہ سروائکل کینسر اور بریسٹ کینسر کی جو کیمپینز ہیں نا وہ اب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب الحمدللہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بریسٹ کینسر کی تو بہت اویئرنیس آ گئی ہے کیونکہ میڈیا نے بھی بہت اویئرنیس دی. اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹرز نے بہت اویئرنیس دی, بہت سارے NGOز نے اس کے بارے میں بہت اویئرنیس دی. تو اب انہوں نے ہینڈ ان ہینڈ سروائکل کینسر کو بھی لے کے چلنا ہے. سروکس ہے کیا چیز؟ بریسٹ کا تو سب کو پتہ ہے. سروکس جو ہے نا وہ بچے دانی کے منہ کے کو کہتے ہیں. بچے دانی کا جو منہ ہے اس کو سروکس کہا جاتا ہے. بچے دانی کا منہ سروکس جو ہے یہ ایک گھر ہوتا ہے بہت ساری انفیکشنز کا. یا جب بھی ہم کہتے ہیں جی ڈسچارج ہو رہا ہے, لیکوریا ہو رہا ہے, تو بیسیکلی وہ سروائکل انفیکشنز ہوتی ہیں. اگر سروائکل انفیکشنز بار بار ہوں, کامن ہوں, جو کہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بار بار ہو رہی ہیں اور ان میں بہت سارے سیلز جو ہیں وہ چینجز میں جاری ہوتی ہیں, تو چینجز میں کئی دفعہ یہ کینسر کی شکل بھی پکڑ لیتی ہیں. اب اس کو پکڑا کیسے جائے, پتہ کیسے چلے؟ تو اس میں یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی, ان کے اپنے ممالک کی طرف سے ہی فری اسکریننگ پروگرامز ہوتے ہیں. لائک ہر عورت جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہے, مینس کہ جب اس کی شادی ہو گئی اور جب تک وہ بچے پیدا کر سکتی ہے ٹل 50 ایئرس, وہ لوگ ہر 3 سال میں ایک دفعہ بلاتے ہیں, اسکریننگ کرتے ہیں. پیپ سمیئر کیا جاتا ہے. پیپ سمیئر ایک چھوٹا سا بہت ایزی سا ٹیسٹ ہے جو ہر گائناکالوجسٹ اپنے کلینک پہ کر سکتی ہے, پیشنٹس کو اویئرنیس دے سکتی ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کروا لیں. کم از کم چلیں 3 ایئرس نہیں تو ایوری 5 ایئرس ضرور کروا لیں. اور ایک دفعہ جب گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں تو مطلب میک شیور کریں کہ آپ کی سروکس یا آپ کا فزیکل ایگزامینیشن وہ کرے. ٹھیک, تو یہ پیشنٹ کو بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے. اور یہ اب اس طرح سے ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو ڈو, لیکن کیونکہ یہ فری نہیں ہے تھوڑا سا کاسٹلی آتا ہے. تو ہم جو جہاں پہ لوگ بہت زیادہ افورڈنگ نہیں ہے وہاں پہ اس پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے ڈفرینٹ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کہ اس کو ایک اس کا حصہ بنایا جائے کہ ان کو فری ہم اسکریننگ کر کے دیں, سروائکل کینسر کی اسکریننگ تھرو پیپ سمیئر. تو پیپ سمیئر کا ٹیسٹ اگر گورنمنٹ سیٹ اپس میں ہونے لگ جائے تو یہ بہت ساری عوام کو بہت فائدہ ہو جائے گا. یہ کیسے پک ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح پک ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہم اسکریننگ کریں. اسکریننگ مینس کہ ہر وہ عورت جو شادی شدہ ہے یا ریلیشن شپ میں ہے اس کی اسکریننگ کی جائے. دوسرا یہ کہ جس عورت کو بار بار ڈسچارج کے ساتھ آ رہی ہے یا دیکھنے میں جس کی سروکس ہیلدی لکنگ نہیں ہے, اس کو آپ جلدی اس کو ٹیسٹ کے لیے بھجوائیں, اس کو جلدی ایکسپلور کریں, اس کو جلدی پکڑیں. اگر آپ اس کو پکڑ جلدی لیں گے تو کئی دفعہ یہ اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. اگر سٹیج 1 پہ ہی یہ پکڑا جائے, کم سٹیج پہ پکڑا جائے, سٹیج 1A پہ, تو یہ ہے کہ آپ سمپل اس کی سروکس کو ریموو کر دیں, دیٹس اٹ, شی از کیورڈ. لیکن اگر یہ پھیل جائے یعنی یوٹرس کی طرف جانا شروع ہو جائے اور سائڈس پہ جانا شروع ہو جائے تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر سرجری اتنا کام نہیں کرتی, پھر یہ ریڈیو تھراپی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کی کمپلیکیشنس بڑھی ہیں. اور یہ اتنا انکامن نہیں ہے, پاکستان میں بھی کامن ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی انشاءاللہ اب یہ کرنا چاہیے کیمپین, حکومت کی طرف سے بھی ہونی چاہیے اور جیسے بریسٹ کی بھی ہوئی ہے اس کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے سمٹمز کیا نظر آنا شروع ہوتا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس جن سے پیشنٹس آتے ہیں, جن سے ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں, وہ یہ کہتی ہیں تو ہمیں لیکوریا یا PV ڈسچارج بہت زیادہ رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ہمیں اسپاٹنگ یا بلیڈنگ ہوتی ہے اس وقت نا, جو کہ ایک روٹین کی بلیڈنگ نہیں ہوتی, روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب پیریڈز ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو پورے مہینے میں بھی کئی دفعہ وہ بلیڈ کرتی ہیں یا اسپاٹنگ ہوتی ہے, تو اس کو ہم انٹرمینسٹرل بلیڈنگ کہتے ہیں. اور جو ریلیشن شپ کے بعد ہوتی ہے وہ پوسٹ کوئٹل بلیڈنگ ہے. تو ینگ ایج میں اگر پیشنٹ آ کے ہمیں یہ سمٹمس دے تو ہمارے کان تو کھڑے ہوتے ہیں. پھر ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں آپ کی رسک فیکٹرز کیا ہیں. رسک فیکٹرز یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ملٹیپل سیکشول پارٹنرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وی آر نو ون ٹو جج اینی ون, لیکن ہمیں ان کو اسکرین کرنا ہے کہ ایسے لوگ زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ ان کو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے اور یہ بیماری ہو سکتی ہے. دوسرا, اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی امیونٹی بہت لو ہو جاتی ہے اور سروائکل کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. تیسرا, اگر آپ کی ایج مور دین 35 ہے. چوتھا یہ کہ اگر آپ کا پہلے پیپ سمیئر میں رپورٹ میں انفلیمیٹری سمیئر آیا تھا یا CIN 1 یا 2 یا 3 آیا تھا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسکریننگ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے جلدی کروانی چاہیے. اس کی یہ ملٹیپل رسک فیکٹرس ہیں. لو سوشیو اکنامک اسٹیٹس مینس کہ آپ کی ڈائٹ پور ہے, آپ کی ہائیجین پور ہے, آپ میں خون کی کمی بھی چل رہی ہے, پھر آپ کا کچھ نہ کچھ ڈرگ ابیوز بھی چل رہا ہے, آپ اسموکنگ بھی کر رہے ہیں, آپ ڈرنکنگ بھی کر رہے ہیں, آپ کی لائف اسٹائل ہیلدی نہیں ہے, یہ بہت بڑا فیکٹر بن جاتا ہے اس میں. یعنی کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ امیر لوگوں کی بیماری ہے تو بالکل نہیں, یہ سب کی بیماری ہے. یہ بہت مڈل لوور کلاس کی بھی بیماری ہے اور یہ بہت ہائی کلاس کی بھی بیماری ہے.
اوکے تو ڈاکٹر صاحبہ ایج فیکٹر کتنا ہے اس میں؟ کون سی ایج میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی ایج میں ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ایکچولی یہ 20s 30s، کیونکہ اسی ایج میں عورتیں سب سے زیادہ سیکشولی ایکٹیو ہوتی ہیں. اوکے. کیونکہ یہ وہ ایج ہے جس میں یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پکڑا کب جاتا ہے؟ پکڑا یوزلی تب جاتا ہے جو ہم نے اپنے مطلب گورنمنٹ سیٹ اپس میں دیکھا، جہاں پہ ہم بلک میں مریض دیکھتے ہیں. پکڑا تب جاتا ہے جب عورت بیچاری آتی ہے، وہ کہتی ہے ہر وقت گندا پانی، بلڈ والا پانی نکل رہا ہے اور اسمیل آتی ہے. تو ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ ایک میس سا بنا ہوتا ہے سروکس کی جگہ پہ. تو وہ تو اتنا پھیل چکا ہوتا ہے کہ وہ پکڑا تب جاتا ہے، نظر جب آنا شروع ہوتا ہے. لیکن جب وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سرجری سے بیونڈ چلا گیا ہے. اب اس کی یا تو ریڈیو ہوگی یا کیمو ہوگی، سرجری اب اس کا سولوشن نہیں رہی. مینس کہ اب اس کا جو 5 year سروائیول ریٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے. اوکے ٹھیک ہے. سروائیول ریٹ اس کا 5 years ہے؟ نہیں، اگر تو ہر کینسر کا نا ہم سروائیول ریٹ دیتے ہیں. مینس کہ اگر کینسر جلدی پکڑا تو ہم کہتے ہیں جی 5 year سروائیول ریٹ بڑا اچھا ہے، 90% ہے. یعنی 5 years تک بھی 90% عورتیں اچھا رہ لیتی ہیں. اگر ہم جیسے اسٹیجز بڑھتی ہیں کینسر کی تو جو سروائیول ریٹس ہوتے ہیں وہ ہم 5 yearly دیتے ہیں، وہ ہمارے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر 10 years، پھر 15 years، پھر 20 years نا، اس طرح. تو وہ سروائیول ریٹ ظاہر ہے کینسر زیادہ اسٹیج پہ ہوگا تو سروائیول ریٹ ہمارا آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ.